صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی تکلیف دے تو صبر کرے، یہ بھی کردار کے لیے بہت ضروری ہے۔ تکلیف دی، آپ نے اس کو ڈانٹنا جھاڑنا شروع کر دیا، یہ کردار نہیں ہے۔ اچھے کردار والا صبر کرتا ہے اور امام حسین کو یاد کرتا ہے رضی اللہ تعالیٰ، جنہوں نے کربلا کے میدان میں کیسا صبر کیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو طائف کے میدان میں پتھر مارے گئے، صبر فرمایا۔ مکے کی گلیوں میں آپ کو کوڑا پھینکا جاتا تھا، صبر فرمایا۔ راستے میں کیا کیا رکاوٹیں اور تکلیفیں پیدا کی جاتی تھی، صبر فرمایا۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معاذ اللہ غلاظت ڈال دی جاتی تھی، آپ صبر فرماتے تھے۔ آپ کی شہزادیاں ابا جان کو دیکھ کر روتی تھی، ابا جان یہ مکے والوں کو کیا ہو گیا ہے جو آپ کو اتنی تکلیف پہنچاتے، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر فرمایا۔ ہم صبر نہیں کرتے، ہم تو سڑک پر لڑتے ہیں، ہم تو اپنے بھائیوں سے لڑتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے کفار کی زیادتیوں پر صبر کیا تھا، صحابہ کرام نے صبر کیا، بلال حبشی نے صبر کیا، تپتی ریت پر بلال حبشی کو لٹایا گیا، رضی اللہ عنہ نے صبر کیا۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جلتے کوئلوں پر لٹایا، آپ نے صبر کیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ نے صبر کیا۔ یہاں تک کہ مکہ چھوڑ کر مدینے جانا پڑا، آپ نے صبر کیا۔ غزوہ احد میں میرے آقا کے دانت شریف شہید ہو گئے، آپ نے صبر کیا۔ کئی دن تک بھوکے رہتے تھے، میرے آقا صبر فرماتے تھے۔ صحابہ کرام کی ایسی حالت تھی کہ کوئی شہید ہو جاتا تو کفن اتنا نہیں ہوتا تھا، سر چھپاتے تو پاؤں کھل جاتا تھا، پاؤں چھپاتے تھے تو سر کھل جاتا تھا، کفن نہیں تھا پورا۔ صبر کیا، دین صبر سے پھیلا ہے۔ بچہ انتقال ہو گیا، صبر کیا۔ بھائی انتقال ہو گیا، صبر کیا۔ مال اسباب سب لوٹ لیا کفاروں نے، صبر کیا۔ وہ صبر کی باتیں جو کتابوں میں لکھی ہیں ہماری ذات میں کب آئے گی؟ جس کی طبیعت میں صبر ہوتا ہے نا، اس کے کردار میں کشش پیدا ہو جاتی ہے، لوگ اسے محبت کرتے ہیں، یار صبر والا آدمی ہے یا نہیں ہے، یار ہے صبر والا آدمی، اس نے بہت سی تکلیفوں پر صبر کیا۔ تو اللہ تعالی ہمیں صبر کرنے والا بنائے، اپنے کردار میں صبر پیدا کرے۔ پھر اگر کوئی ہم پر احسان کرے تو اس کے احسان کو نہیں بھولیں، یہ بھی کردار کی درستی کے لیے اچھی بات ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کا احسان قبول نہ کر جو اپنے گھر والوں تو اس نے سلوک نہ کرتا ہو۔ تو گھر والوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ بھی کردار کی درستی کے لیے بہتر ہے، اسپیشلی وہ جو آپ کے قریب رہتے ہیں، جو آپ کے ساتھ رہتے ہیں۔ سونے میں ان کو آسانی دیں، کھانے میں ان کو آسانی دیں۔ ایک پنکھا ہے، تھوڑا سا آپ سائڈ میں ہٹ جائیں، وہ پنکھے کے نیچے آ جائے گا، آسانی دیں۔ خود تکلیف اٹھا کر جو دوسروں کے لیے آسانیاں کرتا ہے، اس کی محبت ہمارے دل میں پیدا ہو جاتی ہے یا نہیں ہے؟ کہ یار یہ مجھے سہولت دیتا ہے۔ مدد کریں، اللہ نے توفیق دی ہے، مسلمانوں کی مدد کریں۔ اللہ نے وسعت دی ہے، لوگوں کو کھانا کھلائیں، کیونکہ اسلام کھلانے پلانے اور بانٹنے سے اسلام بہت بڑا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کیسی تھی؟ کردار کی درستی کے لیے یہ بہت پیارا مدنی پھول، سخاوت۔ کنجوس آدمی سے کوئی محبت نہیں کرتا، جو بخیل کنجوس ہوتا ہے اسے کوئی محبت نہیں کرتا۔ جو خرچ کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے نہیں۔ اب صحیح ہے غلط یہ بعد میں فیصلہ ہوگا، لیکن جو خرچ کرتا ہے لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، وہ اچھا لگتا ہے۔ بخیل آدمی اب یار اس سے ڈھیلی نہیں دیتا، چمڑا ہے چمڑا، لوگ کہتے ہیں نا۔ اب جس کو لوگ چمڑا چمڑا بولتے ہیں اس کی کیا نیکی کی دعوت اثر کرے گی؟ بولنا نہیں چاہیے کسی کو چمڑا یا کنجوس، دل آزاری ہوگی۔ پیٹ پیچھے بولیں گے تو غیبت یا بدگمانی یا تہمت یا بہتان لگے گا، بولنا نہیں چاہیے۔ میں اسے سمجھا رہا ہوں۔ تو اللہ کی راہ میں اچھی اچھی نیتوں سے مسلمانوں کو کھانا کھلائیں، کہ جنت واجب کرنے والے عمل میں مسلمان کو کھانا کھلانا ہے، یعنی جو کھانا کھلاتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ جنت پانے کا بہترین نسخہ ہے، مسلمانوں کو بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، مسلمانوں کو کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، جو چیز اس کو پسند ہے اس کی پسند کی چیز کسی مسلمان کو کھلا دو تو الحمدللہ اچھی اچھی بشارتیں ملتی ہیں، اور ایسے لوگوں کو لوگ پسند کرتے ہیں۔ اب اس کا تعلق پیسے سے نہیں ہے، پیسے سے نہیں۔ بیٹھے ہیں چائے پیتے ہیں، اب ہمیشہ ایک ہی آدمی پیسے دے رہا ہوتا، آپ نے دیکھا ہوگا، بولتے ہیں چائے کے پیسے تو کبھی دے دے یار، وہ چائے کا پیسہ بھی نہیں دے گا، کبھی کسی کو ایک چائے پلا دے یار، ایک درہم خرچ کر دو گے تو کیا نقصان، اب غریب ہو جاؤ گے آپ، نکلتا نہیں ہے جیب سے۔ ایسے بات کنجوس ہوتے کہ اپنی بیوی بچوں پر خرچ نہیں کرتے، اپنی ذات پر بھی خرچ نہیں کرتے، جبکہ جہاں خرچ کرنے کی ثواب ملے گا، کیونکہ بیوی بچوں پر خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے، ثواب ملتا ہے۔ گھر والوں پر خرچ نہیں کریں گے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے بھی کردار اچھا ہوتا ہے۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
الله عليه وسلم.